قرآن حبیب ہادی بن احمد رفیع المرغنی سے وہ قرات کلام پاک سے آج کے درس کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. احسنت. سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ملتمس ہوں ایک اور کم سن قاری قرآن شیخ احمد حسین سے وہ آئیں اور قرات کلام پاک پیش فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. احسنت شیخ احمد، احسنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں ملتمس ہوں ثنا خان رسول محمد زبیر قادری شتاری سے وہ نعت شریف پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف سماعت فرمائیے۔ سماعت فرمائیے۔ در پہ کسی کے آ گیا اللہم صلی وسلم علیہ کو دیکھ کے دیر و حرم کو دیکھ کر سج سجدے میں سب صنم گرے میرے صنم کو دیکھ کر میرے
सनम को देख के मुर्दे बीची उठे यहाँ शान करम को देख के अजी जान में जान आ गई अजी जान में जान आ गई उसके कदम को देख Allah. उसके कदम को देख कर मंजिल का कुछ पता नहीं जाए कहाँ ये रास्ता अजी चलते हैं बस कदम कदम नक्शे कदम को देख कर नक्शे कदम को देख कर कैसे गिली छुप सके राज़ोनिया आशिकी अजी सब ही समझ जग यहाँ जाए नम को देख जाए नम को देख रोजी से ही इश्क़ की कसम लुत्फ़ गिली में मिल गया अजी अब न रही खुशी कोई लज़्ज़त गम को देख कर लज़्ज़त गम को देख कर जज़ाकल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू جزاكم الله أحسنتم أحسنتم سبحان اللہ. اب میں ملتمس ہوں کچھ گلوسنہ خان رسول عبدالعبید صاحب سے وہ نعت یا منقبت پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہم سے مت پوچھئے عشق کی راہ میں ان مراحل سے ہم کو گزرنا پڑا پل میں ہنسنا پڑا پل میں الله 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 رونا پڑا پل میں ہنسنا پڑا پل میں رونا پڑا پل میں جینا پڑا پل میں مرنا پڑا ابتدا سے ہم خود سے بچھڑے ہوئے اپنی قسمت کے ہاتھوں ہی بگڑے ہوئے خیر گزری درے مصطفیٰ کیا ملا خیر گزری درے مصطفیٰ کیا ملا ایسے ساقی کے ہاتھوں سورنا پڑا سبحان الله
پل میں ہنسنا پڑا پل میں رونا پڑا پل میں جینا پڑا پل میں مرنا پڑا ہم خودی سے محبت نہ کرتے کبھی اپنا ایمان غارت نہ کرتے کبھی کیا کرے خود کو پہچاننے کے لیے معرفت کے کنویں میں اترنا پڑا کیا کرے خود کو پہچاننے کے لیے معرفت کے کنویں میں اترنا پڑا عشق میں ایسے کام ہم کرتے رہے ہو کے بدنام پھر نام کرتے رہے حشر تک جو فرشتے نہ کر پائیں گے ہم حشر تک جو فرشتے نہ کر پائیں گے ہم کو وہ کام دنیا میں کرنا پڑا خیر گزری در مصطفیٰ کیا ملا ایسے ساقی کے ہاتھوں سنورنا پڑا ایسی نسبت پہ کیوں نہ کرے نا ہم خود سے ملنے کے سیکھے ہیں انداز ہم مطمئن دل ہوا جب کہ رضوا میاں مطمئن دل ہوا جب کہ رضوا میاں ایسی نسبت کو تسلیم کرنا پڑا ہم سے مت پوچھیے عشق کی راہ میں کن مراحل سے ہم کو گزرنا پڑا پل میں ہنسنا پڑا پل میں رونا پڑا پل میں جینا پڑا پل میں مرنا پڑا ربیع الثانی کے آغاز کے موقع پر حضرت سیدنا قادر جیلانی غوث اعظم قطب ربانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پیش خدمت ہے تقدیر ولی جن کے پاپوش اٹھا لائی ناپی نہیں جا سکتی ان قدموں کی اونچائی دینے پہ گر آ جائے جب غوث کا شیدائی لمحوں کو عطا کر دے صدیوں کی توانائی لمحوں کو عطا کر دے صدیوں کی توانائی یہ غوثیت یہ شان مسیحائی کیوں دنگ نہ ہو جائیں پھر دیکھ کے عیسائی وابستہ دامن کو ہوتی نہیں رسوائی اس بات پہ نازاں ہے ہر غوث کا شیدائی گر جائے غلام ان کا امواج تلاطم میں برداشت نہیں کرتی یہ غیرت دریائی اے گردش دوران اپنا آقا کے غلاموں سے اس طرح اس کا انجام ہے رسوائی جلوے شہ جیلان کے ہر سمت نظر آئے ادراک کی آنکھوں کو جب مل گئی بینائی ادراک کو جب مل گئی بینائی اور مختے میں آج اکبر خان اکبر صاحب فرماتے ہیں آسانی اکبر ادراک شہ جیلان میں نظر آئی انسان کی دانائی خیر میں نظر انسان کی دانائی جزاک اللہ خیر شکریہ اب میں ملتمس ہوں حضرت
حبیب سہیل بن سعید علیہ الدروس صاحب سے وہ آج کے درس کا آغاز فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز و مکرم ناظم محفل حضرت حبیب محمد بن عبد الله الرفيع المرغني صاحب حفظه الله، وجميع سادات کرام قدر، حاضرین ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ممنون اور مشکور ہیں حبیب جانی صاحب کے، ماشاءاللہ، اور پھر دیگر ثناخوانان رسول یقیناً اپنے اپنے انداز میں انہوں نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ بیداری فراہم کی، دلوں کو تازگی فراہم کی، الحمدللہ۔ بلا تاخیر پچھلے ہفتے اور بلکہ کچھ 1-2 مہینے سے انقطاع، پھر درس، پھر توقف، انقطاع ایسا ہو رہا ہے کہ آلٹرنیٹیولی دروس ہو رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ذمہ داروں کی یا خود کی مشاغل کی وجہ سے یا کوئی آفات کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے رکھے کہ اس کو ہم انشاءاللہ کما حق ہو جاری رکھ کر احباب تک دروس کو پہنچا سکیں۔ انشاءاللہ ہمارے دروس کا ہم نے توقف کیا تھا ایصال ثواب کے بارے میں، کہ جو انتقال کر جاتے ہیں ان کے تعلق سے ایصال ثواب کے کیا احکام ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے اس کا ذکر کیا۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ والدین کے حقوق، والدین کے وفات پا جانے کے بعد کیا ہیں، اس کا بھی تذکرہ ہوگا۔ اب یہ والدین کے وفات پا جانے کے بعد کے حقوق کا اسی لیے ہے کہ یہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، تو اسی کانٹیکسٹ میں بات چل رہی ہے کہ ورنہ تو ان کی حیات میں کیا ہیں تو اس کا تو احاطہ ہی نہیں ہے، کہ بہت سارے حقوق اللہ نے والدین کے بتائے ہیں، تو یہاں پہ صرف ہم وفات کے بعد کے کر رہے ہیں، تو اس سے اندیشہ لگا لیجئے کہ جب انتقال ان کا ہونے کے بعد یہ حقوق ہیں تو ان کی زندگی میں کیا حقوق ہوں گے، تو تھوڑا اس کو سمجھ لیں تو کافی ہو جائے گا۔ باقی ان کے حقوق کے اوپر تو الحمدللہ سب سے پہلا والدین کے حقوق کے تعلق سے بیان ہمارے مرحوم محترم حبیب عیسیٰ بن ابی بکر بوفتم رحمہ اللہ کے اصرار پر ہوا تھا، انہی کے مکان پر۔ اس کے بعد بارہا اس تعلق سے بیانات بھی ہوتے رہے تھے، تو آپ کو ان چیزوں میں وہ مل جائے گا۔ اور فی الحال جو چیز ہے وہ یہ کہ والدین کے انتقال پا جانے کے بعد کیا کرنا، تو سب سے پہلا حق بعد موت، والدین کی موت کے بعد ان کے جنازے کی تجہیز ہے، یعنی ان کے
جنازے کو دفن تک مراحل میں گزارنا، اور ایک اولاد کا حق ہے کہ وہ اپنے والدین کی میت کو دفنائے، اس کے لیے غسل، کفن، نماز اور دفن کا انتظام کرے. یہ ساری چیزوں کو تجہیز کہتے ہیں. اور ان کاموں میں ایسے سنن اور مستحبات شریعت کے احکام کی رعایت کرے جس سے ان کے لیے ہر خوبی اور برکت اور رحمت اور وسعت کی امید ہو. ان کے لیے ہر خیر جو ہو سکتی ہو تجہیز اور تکفین کے دوران، یعنی غسل سے لے کے کفن و دفن تک، نماز جنازہ اور ہر چیز میں ان کے لیے جو سب سے بہتر اور زیادہ ثواب والی چیز ہو وہاں تک کی کوشش بہتر سے بہتر کرے. یہ اس کا حق ہے اولاد کا اپنے ماں باپ کے لیے. آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ اولاد زندگی ہی میں ماں باپ سے کہتی ہے کہ یہ تو آپ کا کام تھا کرنے کا، آپ نے کیا. العیاذ باللہ. چاہے وہ پڑھائی کے تعلق سے ہو تو کہتی ہے کہ پڑھائی تو آپ کو پڑھانا یہ حق تھا آپ کا، آپ کو کرنا تھا. سب کرتے ہیں دنیا میں، سب کرتے ہیں، سب والدین کرتے ہیں، یہ کرے آپ کیا نیا کرے. کوئی اولاد کی تھی جو ہے نا شادی کر کے وہ کرے، یہ ساری کبھی ماں باپ سنا دیتے ہیں تکلیف. تو تم شادی کی ہے، یہ چیزیں کی ہے، تو یہ کرے تو کون سا نیا کام کرے، یہ تو آپ ہر کوئی کرتے ہیں دنیا کے. تو یہ گفتگو بے وقوفانہ گفتگو، اس زبان کے زور اور جور کو سنبھال کر چلنا چاہیے کہ جس سے بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں خدا پاک نے یہ کہا کہ افن ولا تنہرہما، کہ تمہیں عبودیت رب العزت کے بعد، اللہ کی بندگی کے بعد اگر کوئی تمہیں حکم دیتا ہوں تو اپنے ماں باپ کی ادب کا، ماں باپ کی حرمت کا، کہ ماں باپ تمہارے جس مقام اور منزلت والے ہیں اس کو سمجھو، اور اپنی زبانوں کو ان کے سامنے خاموش رکھو، اپنی بازوؤں کو ان کے لیے جھکائے رکھو، اور اف تک مت کہو. تو اف کہنا کیا ہے، اور بندے اور اولادوں کا اپنے ماں باپ کے حوالے سے ایسی سی باتیں کر جانا کہ ان کے دلوں کو آپ کے جملے چیرتے ہوئے نکل جائیں، تو یہ تو بہت بہت ہی زیادہ بدترین عمل اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دینے والا عمل ہے. اس سے ہر قسم کی افلاسی نصیب میں آ جاتی ہے. تو جزاکم اللہ خیر. تو دوسرا حقوق میں سے آگے یہ ہے کہ ان کے لیے دعا اور استغفار ہمیشہ کرتے رہنا، دعا کرتے رہنا ماں باپ کے لیے، استغفار کرتے رہنا، یعنی ان کی بخشش و مغفرت مانگتے رہنا. اور اس دعا سے کہ ان کی بخشش و مغفرت ہو، اس سے بھی کبھی غفلت نہیں کرنا، یہ بھی ایک حق ہے. یعنی ایک بار، دو بار، 40 دن مانگ لیے نہیں، پھر سال برسی آ گئی تو مانگ لیے، ایسا نہیں. ان سے غفلت نہیں کرنا چاہیے. کم از کم دن میں 1-2 مرتبہ تو کیسے بھی یاد رکھنا چاہیے دعائے خاص میں. پھر صدقہ و خیرات، اعمال صالحات کا ثواب انہیں پہنچاتے رہنا، حسب طاقت اس میں کمی نہ کرنا، بلکہ جو نیک کام کریں سب کا ثواب انہیں اور سب مسلمانوں کو پہنچا دینا، کہ ان سب کو ثواب پہنچ جائے گا اور اس کے ثواب میں کمی نہ ہوگی، بلکہ بڑی ترقیاں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا ان اعمال کے ذریعے سے. اگر ماں باپ پر کوئی قرض کسی کا آتا ہو تو اس کی ادائیگی میں حد درجے کی جلدی اور کوشش کرنا، اور اپنے مال سے ان کا قرض ادا ہونے کو دونوں جہاں کی سعادت سمجھنا. اگر خود میں قدرت نہ ہو تو عزیزوں، رشتہ داروں، قریب کے لوگوں، پھر باقی اہل خیر سے اس کی ادائیگی میں مدد لینا. یہ سب والدین کے حقوق ہیں
ماں باپ کا ہے تو میں کیا کروں. This is not the West, this is not the culture which Islam have taught. یہ کلچر آپ کو ویسٹرن سکھایا ہے. اسلام نے ماں باپ کے حقوق بتائے. جوان ہوتی بچہ ماں باپ سے الگ ہو جائے اور اس کے بعد میں خود کمائے, وہ ماں باپ جو ہے بینیفیشیریز میں جیتے رہیں, یہ اسلامی طرز عمل نہیں ہے. ماں باپ کو چاہے کہیں سے امداد آتی ہو, چاہے کہیں سے پینشنز آتی ہو, کچھ آتی ہو, اولاد کا کام کہ وہ ان کے لیے نفقہ پہنچائے, ان کو اپنی کمائی کا حصہ عطا فرمائے اور وغیرہ وغیرہ. افسوس ہے کہ مسلمانوں کو ویسٹ کی لائف زیادہ مرغوب کر رہی ہے, اور ویسٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز ان کے سروں کو اپنے دام فریب میں کھینچ رہی ہیں. کاش کہ یہ لوگ حقانیت کو سمجھتے کہ اسلام کا ایک ایک رکن اور ایک ایک چیز کے اندر بڑی بڑی برکتیں اور سعادتیں. تو حتیٰ کہ خرچ کے لیے اتنی کوشش کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. ان پر کوئی قرض رہ گیا تو جہاں تک بس میں ہو اس کی ادائیگی میں کوشش کرنا. اگر انہوں نے حج نہ کیا ہو تو خود ان کی طرف سے حج کرنا یا حج بدل کروانا. زکوٰۃ یا محشر کا مطالبہ ان پر رہا ہو تو اسے ادا کرنا, یعنی کہ محشر کی مطالبات میں سے یعنی فرائض ہیں, اگر کچھ ہو تو ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنا. زکوٰۃ ان سے مطالبہ ان پر تھا لیکن انہوں نے نہیں دی تھی تو تمہارا کام ہے کہ تم دو. انہوں نے گناہ کیا یہ مت سمجھو, تمہارا کام ہے کہ اب تم اس کو آگے ادا کرنے کی کوشش کرو. نماز روزہ باقی اگر ہوں تو اس کا کفارہ دینا, یا اسی طرح علی هذه القیاس ہر طرح اس کوشش میں رہنا کہ ان پر کوئی مطالبہ شریعت باقی ہو تو اس کو ادا کر دیا جائے. انہوں نے جو وصیت کی اگرچہ وہ وصیت شرعاً جائز ہو, اگر شریعت میں ناجائز ہے تو اس کو ترک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر شریعت میں جائز ہے ایسی وصیت کی ہو تو اس کے نافذ کرنے میں یعنی کہ اس کو پورا کرنے میں کوشش کرنا. اگرچہ شرعاً اپنے اوپر لازم نہیں ہے, شریعت آپ کے اوپر یہ چیز فرض نہیں کرتی کہ ماں باپ کی وصیت کو پورا ہی کیا جائے, لیکن اگر کچھ رہ گیا ہو تو اس کو جو ہے نا ادا کرنا یہ انسان کا تقاضا ہے, ایک اولاد کا تقاضا ہے. اگرچہ اپنے اوپر بار بھی ہو, اس وصیت کو اگر اپنے اوپر بار بھی سمجھے تو بھی اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا بہتر ہے. جیسا کہ نصف جائیداد کی وصیت اپنے کسی عزیز جو وارث نہیں ہے, اجنبی شخص ہے محض, اس کے لیے اگر وہ اپنی آدھی جائیداد نام پر کر گئے تو شرعاً تہائی مال سے زیادہ وارثوں کی اجازت کے بغیر نافذ نہیں ہوتا, مگر اولاد کو مناسب ہے کہ ان کی وصیت مانے اور ان کی خوشی پوری کرنے کو اپنی خواہش پر مقدم کریں. تو ماں باپ کی جائیداد کے اوپر وارثوں کا حق ہوتا ہے, اور تہائی مال سے زیادہ اگر کسی کے حق میں یعنی جیسا کہ آدھی جائیداد دے دی تو آدھی تو تہائی سے زیادہ ہے, تو وارثوں کے اوپر یہ حق ہے کہ اولاد کے اوپر کہ اگر وہ چاہیں اولاد یا بیوی کے اوپر کہ وہ اگر چاہیں تو وہ وصیت کو نہ مانیں, لیکن اگر مانتے ہیں تو زیادہ نیکی ہے ماننے والوں کے لیے, زیادہ احسان ہے ماننے والوں کے لیے. اگر نہ مانے تو حرج نہیں ہے کیونکہ شریعت اس چیز کو فرض نہیں کرتی, لیکن ان کی خوشی کو پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ضرور ہے. ان کی قسم بعد مرگ بھی یعنی کہ ان کے وفات پا جانے کے بعد بھی اگر انہوں نے کوئی قسم کھائی تھی تو اس کو سچی ہی رکھنا,
جیسا کہ ماں باپ نے قسم کھائی تھی کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی فلاں جگہ نہ جائے گا یا فلاں سے نہ ملے گا، تو ان کے بعد یہ خیال کرنا کہ اب وہ تو ہے نہیں، ان کی قسم کا خیال نہیں بلکہ اس کا ویسا ہی پابند رہنا ضروری نہیں ہے، لہذا یہ سوچ کر آپ کرتے رہیں، تو یہ بھی ان کی دل آزاری ہے یا ان کی قسم کی بدخیالی ہے، بلکہ ان کی قسم کا خیال رکھتے ہوئے عمل کرتے رہنا چاہیے جیسا کہ ان کی حیات میں کرتے رہے۔ ہاں، کسی سے نہ ملنے کی جب بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خونی رشتوں کو توڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے، بلکہ ماں باپ کی وصیت کو خوبصورتی کے ساتھ ایسے نبھانے کی کوشش کریے کہ جس میں خونی رشتے اللہ کے حکم کے مطابق جڑے بھی رہیں۔ اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ خونی رشتوں میں ہی کچھ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کٹ جاتے ہیں۔ ہاں، اگر خونی رشتہ نہیں تھا، کوئی عام شخص تھا، تو اس سے کٹے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اگر اس کو ضرورت ہو تو اس کی ضرورت کے لیے آپ دور سے پہنچ جائیں، آپ کا دست اس تک پہنچ جائے، آپ کا ہاتھ اس تک پہنچ جائے، لیکن آپ نہ جائیں تو بھی کافی ہو جائے گا۔ بنا ہے یہ سب۔ اور کچھ اسی طرح ان کے رشتہ داروں کے ساتھ عمر بھر نیک سلوک کیا جائے۔ باپ کے رشتہ دار ہوں، یعنی کہ چچا، پھوپھی، دادا دادی، اور اسی طرح باپ کے رشتہ دار، ٹھیک ہے، پھر ماں، تو ماں کی بھائی، ماں کی بہنیں، ماں کے والدین، پھر ماں کے دوسرے رشتہ دار، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا عمر بھر، کیونکہ وہ تمہارے ماں باپ کے رشتہ دار ہیں۔ کبھی کسی ماں یا باپ کو برا کہہ کر جواب میں انہیں برا نہ کہلوانا، یعنی کہ آپ کسی اور کے ماں باپ کو برا بھلا کہیں تو وہ تکلیف ہوگی، تو پھر اس تکلیف کی وجہ سے وہ آپ کے ماں باپ کو برا کہے گا۔ تو کبھی ایسی چیز مت کہیے کہ جس سے آپ کے ماں باپ کو غلط سنا پڑے یا غلط ٹھہرنا پڑے۔ مرنے کے بعد بھی کوئی آپ کے ماں موقع نہ دے کہ کوئی آپ کے ماں باپ پر انگلی اٹھائے۔ اور سب میں سخت تر، عام تر جس کا ہمیشہ لحاظ رکھا جانا چاہیے وہ یہ حق ہے کہ کبھی کوئی گناہ کر کے انہیں قبر میں رنج نہ پہنچائیے، کہ خود گناہ کر رہے ہیں اور ان کو تکلیف ہو رہی ہے، کہ ہم ماں باپ کو قبر میں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ گناہ ہم نے اپنی اولاد کو سکھائے نہیں تھے لیکن کیوں کر رہی۔ اولاد کے سب اعمال کی ماں باپ کو خبر پہنچتی ہے، نیکیاں دیکھتے ہیں، جائے کہ ماں باپ دیکھتے ہیں اولاد کی نیکیاں، اور ساری امت کے روحانی باپ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیکھیں اور لوگ کہیں کہ رسول اللہ نہیں دیکھ سکتے، انتقال ہو گیا، نعوذ باللہ۔ ارے بدبخت، ماں باپ دیکھتے ہیں، اور احادیث میں روایات ہیں کہ ماں باپ کو خبر پہنچتی ہے، اور تم کہتے ہو کہ رسول اللہ کو امت کی خبر نہیں پہنچتی۔ ماں باپ اولاد کی نیکیاں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ان کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگتا ہے، چمکنے لگتا ہے، اور گناہ دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں، ان کو صدمہ پہنچتا ہے قبر میں بھی۔ ماں باپ کا یہ حق نہیں کہ قبر میں بھی انہیں رنج دیا جائے۔ ماں باپ کو مرنے کے بعد قبر میں تکلیف نہیں دی جا سکتی، تو زندگی میں اگر کوئی ان کے دل کو تکلیف دیتا ہے تو ہوش کے نہ ہو لے، وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعہ ماں باپ پر اولاد کے ایک ہفتے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں والدین، برائیوں پر رنجیدہ ہوتے ہیں، تو اپنے گزرے ہوں کو رنجیدہ نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں، فلا تحزنوا موتاکم، اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے اوپر، اپنے انتقال کیے ہوئے لوگوں کو رنجیدہ نہ کرو۔ اے اللہ کے بندو، یا عباد اللہ لا تحزنوا امواتکم، سبحان اللہ۔
اللہ خبردار رکھے ہمیں ہمیشہ. پھر اسی طرح والدین کے دوستوں سے دوستی نبھانا بھی اولاد کا حق ہے کہ ماں باپ کے اگر کوئی دوست تھے تو زندگی میں انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ میرے ماں باپ کے دوست تھے. ہمیشہ ان کا اعزاز و اکرام کرنا. غریب ہیں، پھٹے پرانے میلے کپڑے ہیں آنگ پر، تو ویسے ہی چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے کراہیت کی. ایسا نہیں، آپ اعزاز و اکرام کیجیے، آپ اچھا لباس جو آپ کے اندر شکت ہو تو پہنچائیے کہ آپ کے والدین کے دوست. اسی طرح ان کو گھر میں استقبال کیجیے، ان کا اکرام کیجیے. ان حقوق میں بیٹا بیٹی سب برابر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف بیٹے کے اوپر حق ہیں، یہ سارے حقوق بیٹی پر بھی ہیں. اور خاص مردوں پر یہ حق ہے کہ ہر جمعہ کو، اور یعنی آپ کے خاندان کے جو وفات پا گئے، ان کے لیے یہ حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ ان کے لیے ہر جمعہ کو زیارت قبر کریں. لیکن ماں باپ کے لیے تو بالخصوص ہر جمعہ کے دن ان کی زیارت قبر کرنا، وہاں قرآن شریف ایسی آواز سے پڑھنا کہ وہ سنیں، اور اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچائیں. اور راستے میں جب کبھی ان کی قبر آئے تو بغیر سلام و فاتحہ کے نہ گزریں. اللہ غفور رحیم ہے، اور اس سے امید ہے کہ اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے، اور ہمارے اکابر کی قبروں میں ہمیشہ نور اور سکون اور اطمینان اور خوشی پہنچائے. اور وہ قادر ہے، ہم عاجز ہیں، وہ غنی ہے اور ہم محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صلاحیت دے کہ ہم انہیں ہر اعتبار سے زندگی میں بھی بعد از وصال بھی ان کو خوش رکھ سکیں. الحاصل بالجملہ والدین کا حق وہ نہیں کہ انسان اس سے کبھی بری الذمہ ہو سکے. یعنی کہ والدین کے حقوق سے ایک اولاد کبھی بری الذمہ نہیں ہو سکتی. میری شادی ہو گئی، اب میرا گھر ہے، اب میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، یا میرا شوہر ہے، یا میرے بچے ہیں، یا یہ کوئی سوچے کہ بری الذمہ ہونا چاہے تو ماں باپ سے بری الذمہ کبھی نہیں ہو سکتے. وہ اس لیے کہ ایک اولاد کے وجود کا سبب ماں باپ بنے ہوئے ہیں. حقیقت میں تو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، لیکن اس دنیا میں ایک ذریعہ اور واسطہ اور سبب آپ کے والدین بنے. تو لہٰذا ان کے اکرام اور ان کا حق ہر اعتبار سے ادا کرنا یہ ہر اولاد کا فریضہ ہے. کچھ نعمتیں دینی اور دنیاوی عطا ہوں گی، اور سب ماں باپ ہی کے طفیل ہیں. اولاً کہ ہر نعمت و کمال وجود پر دار و مدار رکھتا ہے، اور آپ کی موجودگی، آپ کا زندہ ہونا، آپ کا دنیا میں رہنا، یہ وجود کے سبب ماں باپ ہوئے. تو صرف ماں باپ ہونا ہی ایسے عظیم حق کا موجب ہے جس سے کبھی بری الذمہ نہیں انسان ہو سکتا ہے. تو ماں باپ کو ہمیشہ ان کا حق ادا کرنا، نہ کہ ان کے ساتھ ان کی پرورش میں، ان کی کوششیں، ان کے آرام کے لیے ان کی تکلیفیں، خصوصاً پیٹ میں رکھنے، پیدا ہونے، دودھ پلانے میں ان ماں کی اذیتیں، پھر باپ کی پرورش میں اذیتیں اور تکلیفیں، ان تمام کا احساس کیے بغیر کہنا کہ یہ تو آپ کا کام تھا، آپ کرے، اس میں نیا کیا ہے. اکثر اولادیں کہہ رہی ہیں آج. تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا تکلیفیں گزرتی ہیں، اور وہ چاہتے تو
نہیں کھلاتے نہ پلاتے بڑا نہ کرتے، لیکن اگر نہ کھلاتے نہ پلاتے تو بھی صرف پیدا کرنے کی وجہ سے اس دنیا میں تمہیں وجود دینے کی وجہ سے ان کا اتنا حق ہوتا ہے کہ تم زندگی بھر کبھی ان کو برا نہیں کہہ سکتے. ان کا شکر کہاں تک ادا ہو سکتا ہے، ادا کرتے رہنے کی کوشش میں رہنا چاہیے. خلاصہ یہ ہے کہ ماں باپ اولاد کے لیے اللہ کے سائے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا سایہ ہیں، اور ان کی ربوبیت یعنی ان کی پرورش اور رحمت کے مظہر ہیں. اللہ اس کے رسول کی پرورش، ان کی پرورش کے ذریعے سے ان کا عکس ہے. لہذا قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ان کے حق کا ذکر فرمایا کہ انشکر لی ولی والدیک، کہ اے بندے تیرے اوپر لازم ہے کہ تو میرا شکر کرے اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرے. اللہ اکبر. ایک معانی کا سمندر ہے جو ذہن و قلب میں آتا ہے کہ اس کو سناؤں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ کیا کیا چیزیں ہیں ان کا ذکر کیا جائے. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی حاضر ہوئے ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، ایک راہ میں ایسے گرم پتھروں پر کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جائے کباب ہو جاتا ہے. 6 میل تک اپنی ماں کو اپنی گردن پر سوار کر کے لے گیا ہوں، تو کیا اب ان کے حق سے مطلب کیا میں نے اب اس کا حق ادا کر دیا؟ ایک گوشت کا ٹکڑا اگر اس صحرا میں اس وقت رکھ دیا جاتا تو وہ کباب بن جاتا. ایسے گرم تپتے ہوئے راستوں پر 6 میل 6 مائلز میں اپنی والدہ کو گردن پر اور کاندھوں پر بٹھا کر لے گیا ہوں، تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے پیدا ہونے میں جس قدر تکلیفوں اور جھٹکوں کا اس نے سامنا کیا یا اس نے تکلیفیں اٹھائیں، شاید اس میں سے ایک تکلیف کا بدلہ بھی یہ نہیں ہو سکا. تو اب کون سے حق کی بات کریں گے آپ؟ اللہ والدین کی نافرمانی سے بچائے اور ادائے حقوق اور حسن خدمت کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو، جمیع اولاد کو جن کے ماں باپ بقید حیات ہیں خاص طور پر، اللہ انہیں توفیق دے، اور اس کے بعد جن کے انتقال فرما چکے ان کو بھی اپنے ماں باپ کا حق بعد از وصال جو ہے، بعد جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا، وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے. نادانی ہے، بے وقوفی ہے کہ زندگی میں ان کی اہمیت اور قدر نہ کریں اور بعد میں افسوس کرتے پھریں. یہ چند پوسٹوں پر لکھ کر ڈال دینا، سٹوری پر ڈال دینا، اور وہ کچھ گانے کی کٹنگز ڈال دینا اور کچھ جملے ڈال دینا کہ اپنے ماں باپ سے ایسی محبت ہے، صرف اسی کو محبت نہیں کہتے. محبت میں غایت ادب ہے کہ جہاں پہ ماں باپ کی دل آزاری نہ کرنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے. اگر غلطی سے ہو جائے تو پھر اس کے لیے معافی چاہیں. ماں باپ کے سامنے ہٹ دھرمی مت کریں، ماں باپ کے سامنے اپنی کبر کو نہ پیش کریں، اپنی بڑائی کو نہ پیش کریں. چاہے تم روحانیت میں وقت کے غوث و خطب ہو، یا تم وقت کے ایسی بزرگ ترین شخصیت ہو کہ جس کا درجہ نبوت کے بعد آتا ہو، تب بھی تمہارا حق نہیں ہے. تم تو تم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، اللہ اکبر، نبی ہونے کے باوجود خالی اپنی رضائی والدہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، حقیقی والدہ نہیں، پیدا کرنے والی والدہ نہیں تھی، لیکن دودھ پلایا تھا، تو بعد از نبوت کا اعلان ہونے کے بعد ایک دفعہ وہ آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقام چھوڑ دیا. رسول اللہ نے اپنا مقام چھوڑ کر انہیں اپنے مقام پر وہ آتی ہوئی نظر آئیں تو گئے، ان کا ہاتھ پکڑا، ان کا اکرام کیا اور لا کر اپنے مقام پر بٹھائے اور خود ہٹ کر بیٹھ گئے.
اور ان سے خوشی سے باتیں کی، پھر ان کے ساتھ جو حسن سلوک کرنا تھا کیا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم بہت بڑے ہو، تمہاری روحانیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ تم اپنے ماں باپ سے مکالمہ کرو گی اور اپنے اپنے مقامات کا اظہار کرو گے، یا اپنی کمائی پر اتنا اترائے ہوئے ہو کہ کہتے ہو اپنے ماں باپ کو اس کے اوپر زور سے خاموش بٹھانے کی کوشش کرتے ہو، یا چند ٹکڑے ماں باپ کو ڈال دیے جیسی کیفیت کر دیتے ہیں بعض اولاد، اللہ محفظنا منہم۔ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو تیرا سب مال ماں باپ کا ہے، تو نے کوئی احسان نہیں کیا اگر کچھ کما کے ماں باپ کو دیا ہے تو، تیری ساری کمائی ہی ماں باپ کے لیے، ماں باپ کی ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ بیٹے کی یا بیٹی کی ساری کمائی کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں تو کچھ برا، تو اولاد کے لیے کچھ نہیں ہے کہ وہ آواز اٹھائے یا ماں باپ کو غلط ثابت کرے۔ ایسا ہو کیا کہ چند پیسے کما کر ماں باپ کو دے دیے تو دے دیے، ایسا دیا ایسا دیا ایسا دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد سے اور ایسی کردار سے محفوظ رکھے۔ الحاصل کہ یہ کچھ گزارشات تھیں ماں باپ کے حقوق کے اعتبار سے جو بعد از وصال ہوئے۔ انشاءاللہ اگلا بیان روزوں کے حوالے سے ہم شروع کریں گے۔ نمازوں کا سارا بیان اسی طریقے پر اور جنائز کے بیان کے ساتھ ہم نے ختم کر دیا۔ انشاءاللہ آئندہ درس سے روزوں کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم ماں باپ کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کا حقوق زندگی اور بعد از وصال ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ اور آج انشاءاللہ سوالات نہیں لیے جائیں گے۔ آپ کے سوالات اگر کچھ ہوں تو آپ پرسنل میسج کر سکتے ہیں بعد میں، یا آپ کے سوالات آپ اٹھا کر رکھیں، دوسروں کے فائدے کے لیے آپ اگر بعد میں کرنا چاہیں تو ان کو اٹھا کر رکھیں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں ضرور اس کا جواب دیں گے۔ فی الحال ہم ہمارے درس کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں، اور یقین جانیے کہ یہ دروس تصوف بھی اپنے کمال کی طرف آگے بڑھے، یعنی کہ ایک ایسے بیانات آ رہے ہیں آگے کہ جن کا بڑا توجہ کے ساتھ اب تک جو سنا اسی کے اوپر فنڈامنٹلائز ہوتے ہوئے ان کے اوپر یہ عمارت تعمیر ہو رہی ہے۔ تو یہ بڑی اونچی باتیں ہیں، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بزرگان دین کے فتوحات عطا فرمائے، انشاءاللہ معرفت عطا فرمائے۔ تو آگے دروس تصوف میں اور کبریت الاحمر کے اندر سیدنا امام العیدروس الاکبر باب قائم فرماتے ہیں۔ وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبأسرار وأنوار وعلوم مفهوم ونفحات إمدادات في الدين والدنيا والآخرة، أنه يقول معرفة المقامات من المنازل، مقامات اور منازل کی پہچان، اور ان دونوں میں فرق کو بتا رہے ہیں۔ والمنازل مختلفة اولها اتباع الاوامر وترک المناہی۔ یاد رکھیے کہ تصوف میں مقام الگ شے ہے، منزل ایک الگ شے ہے، الگ چیز، دونوں الگ الگ ٹرمز ہیں۔ تو یہاں پہ یہ کہا مقام کو کہا جاتا ہے کہ اسپریچول اسٹیشن انگلش میں کہا جا سکتا ہے، روحانی روحانی مقام کو اور تسہیل میں کیا کہیں، تو شاید مقام کا ایسا لفظ ہے کہ جس کو اگر اردو میں تسہیل کیا جائے تو شاید وہ تصوف کے معنی کی حقیقت کو کھو دے گا۔ تو ہم فی الحال یہ رسک نہیں لینا چاہتے، کیونکہ جو اصل معنی ہے وہ معنی کی حقیقت اگر باقی نہ رہے تو اس کے اندر کوئی خیر نہیں رہتی۔ تو لہذا ہم یہی کہیں گے کہ
ایک روحانی مقام ہے اور ایک ہے منزل. منزل کہتے ہیں کہ جہاں پہ رکا جاتا ہے، جہاں پہ قیام کیا جاتا ہے. جیسا کہ ایک معنی میں گھر کو بھی منزل کہتے ہیں، جہاں پہ اطمینان ہوتا ہے، کچھ قیام ہوتا ہے. تو چاہے وہ کچھ لمحے کے لیے ہو یا کچھ سالوں کے لیے ہو یا زندگی بھر کے لیے. تو اب منازل کی تعریف سے شروع کرتے ہیں کہ منزل بہت مختلف ہوتی ہیں. منازل کئی ہوتی ہیں. ہالٹنگ پلیسز، دیر آر مینی ہالٹنگ پلیسز. تو ایک نہیں رہتا، کئی منزلیں ہوتی ہیں. جس طرح آپ سمجھیں کہ ایک سفر پہ نکلے ہیں تو کئی جگہ رکتے ہیں، چائے خانوں پہ رکتے ہیں، ڈھابوں پہ رکتے ہیں. وہ منزل ہوتی ہے آپ کی. یا کبھی ایک سفر طے کیا، سمجھیے ہم نے، تو راستے میں کوئی مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہم سوچتے ہیں کوئی جگہ ہوتی ہے، کسی رشتہ دار کا گھر آ جاتا ہے یا کسی کا مدرسہ آ جاتا ہے جہاں پہ رک کے غذا و سہولت کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ توقف کرتے ہیں تاکہ سفر کی تھکن تھوڑی سی کم ہو، اس کے بعد واپس چل سکیں. ان کو منازل کہتے ہیں. اولها اتباع الاوامر وترک المناہی. ان منزلوں میں سب سے پہلی منزل ایک مرید کی کیا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکا رہتا ہے. ایک منٹ تشریف لائیے. ایک منٹ، آپ سے 1 منٹ کے لیے درخواست ہے. اس کے اندر وہ ہے ایک، انشاءاللہ بس ابھی ختم کر رہا ہوں. تو تھوڑا سا الگ تھوڑا وہ آپ کے لیے، اس میں سے تھوڑا میرے لیے. تو ابتدا یہ ہے کہ آپ اولها اتباع الاوامر، کہ احکام کی پابندی کریں اور جن سے اللہ نے روکا ہے، اللہ نے، اس کے رسول نے روکا ہے، شریعت نے روکا ہے، اس سے رکے رہیں. سب سے پہلی چیز ہے. پھر ارادت کے وقت بار بار ہم یہی کہیں گے کہ جہاں بندہ مرید ہوا، جب اس کو جو چیزیں حکم دی گئی کرنے کی اور جن سے رکنے کا حکم دیا گیا، اگر جب تک وہ ان بیسک ایسپیکٹس پر اور بیسک ریکوائرمنٹس کو فلفل نہیں کرتا، تب تک اس کے لیے آگے کا کوئی مقام نہیں ہے، چاہے وہ کتنا کہے. والآخر معرفت عیوب النفس، تنقیت النفس عن العیوب المذمومہ عند اللہ، والعیوب کثیرہ. اور دوسرا کیا ہے کہ اپنے عیب کو پہچاننا، اپنے اندر کی، اپنے نفس کی برائی کو پہچاننا کہ ہمارے اندر کیا کیا برائیاں ہیں. ہم دوسروں کی برائی کا تو ہمیشہ ذکر کرتے ہیں، اپنی برائی کو پہچانیں. پہچاننے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سب کو سنائیں کہ میں یہ ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں. آپ اپنے آپ میں، لوگ کیا کرتے ہیں، پہچانو بولے تو دوسروں کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ میں برا ہوں، میں برا ہوں، تاکہ لوگوں کی سمپتھی گین کریں کہ یہ بندہ اپنے آپ کو کے اندر بہت عاجز ہے. نہیں، خود میں پہچانے اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. یہی سیدنا امام العائدروس ارشاد فرماتے ہیں کہ معرفت عیوب النفس، کہ پہلے تم اپنے آپ کی برائیوں کو پہچانو، پھر تنقیت النفس یعنی العیوب المذمومہ، پھر اس کے بعد اللہ کے یہاں جو بری چیزیں ہیں، جو برے عیب ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، اس سے تنقیت النفس، اپنے آپ کو پاک کر لو، اپنے اندر وہ برائیوں کو ختم کر لو. جیسا جھوٹ بولنا، جیسا کہ ادھر سے ادھر دو لوگوں کو لڑا دینا ہے، جیسا کہ ایک دوسرے کی برائی کرنا ہے پیٹھ پیچھے، جو ہے نا، ایک کا ٹھٹا مذاق اڑانا، اور بہت ساری قسم کی چیزیں. اور موک کرنا، ایک دوسرے کو موک کرتے ہیں، یعنی کہ تہزیہ اتنا بڑھ گیا ہے. استہزاء یہ مومنین کا شیوا نہیں. بھری مجلس میں کسی کا اتنا مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ انسان اپنے آپ میں
شرمسار ہو جاتا ہے. تو یہ چیز بھی عیب ہے. ایسے بہت سارے ہیں. والعیوب کثیرہ، برائی بہت قسم کی ہے. آپ کو ہر اعتبار سے سوچنا چاہیے کہ یہ جو کر رہا ہوں یہ اللہ کو راضی کر رہا ہے یا خوش یا ناراض کر رہا ہے. بس یہی ایک لیکٹومیٹر ہے کہ جو ڈیفائن کر سکتا ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط ہے. یا یہی ایک میجرمنٹ ہے، پیرامیٹر ہے. وَأَعْظَمُهَا إِعْجَابُ الرَّجُلِ بِمَا فَعَلَ مِنَ الطَّاعَاتِ. اور سب سے برا عیب سیدنا امام العائی دروس فرماتے ہیں کہ نیکی کر کر ایک انسان عجب میں آ جائے، تکبر میں آ جائے کہ میں ایسا، جیسا کہ ہم ابھی کہہ رہے تھے. تھوڑا سا کیا پارسا ہو کے تھوڑے سے کیا نیک اعمال کر لیے یا کسی ولی و بزرگوں کی صحبت کیا مل گئی، لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہاں کچھ اچھے خواب پڑ جاتے ہیں تو اس کے بعد ہی لوگ کہتے ہیں کہ بشارہ ہو گیا بھئی ہمارا کو. کیا چند خواب، کیونکہ شروع میں صادق رہتا ہے عام طور پر مرید تو اس کے اوپر فتوحات ہوتی ہیں. یہ تصوف کی منازل ہے. تو شروع میں ہی دیکھ لے تو یہ مت سمجھے کہ میں تو بس انتہا کو پہنچ گیا. ابھی تو نے انتہا دیکھی ہی نہیں ہے. انتہا میں تو خواب ہی ختم ہو جاتے. انتہا میں خواب کیا بیداری کیا. تو چند چیزیں دکھتا ہے تو غور کرتا. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم نے دیکھا ہے، ہمارے ہی قریبی لوگوں میں دیکھا ہے جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، وہ کیا کرتے تھے کہ ابن سیرین کی کتابیں وغیرہ خرید لیتے تھے. پڑھائی کے ذوق والے تھے تو خوابوں کی تعبیر دیکھنے کی کوشش کرتے تھے. اس میں جو خواب پڑھا اس کی تعبیر دیکھ لی. شروع میں ہم سے پوچھتے تھے، بعد میں کیونکہ پڑھائی کا شوق تھا تو انہوں نے لے لی. اب وہ کتاب پڑھتے ہیں، اب اس کے اعتبار سے ہی معنی سمجھتے ہیں. تو ابن سیرین رحمہ اللہ نے جو چیزیں لکھ دی، ضروری نہیں ہے کہ ہر خواب کی تعبیر بھی وہی ہو. نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر خواب کی تعبیر لی جائے. ہر خواب کی تعبیر کے پیچھے بھاگیں گے تو آگے زندگی پریکٹیکل کچھ کریں گے یا خوابوں میں ہی رہیں گے. تو ہم نے ہمارے بزرگوں سے یہی سیکھا. اور سیدنا و حبیبنا و شیخنا مربینا الحبیب مجتبی بن جعفر العائدروی، ان کے سامنے خواب جب سنائے جاتے ہیں تو بہت کم ہی ہوتا ہے وہ کسی کی تعبیر ضروری سمجھتے ہیں تو جہاں پہ دے دیتے ہیں، ورنہ خاموش رہتے ہیں. پھر یہی کیفیت کو ہم نے حضرت سید رحمت اللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ رحمت اللہ شاہ صاحب، جو کہ سیدنا عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن رحمہ اللہ کے سب سے چھوٹے فرزند تھے اور ان کی ایک آخری نشانی قوم و ملت کے لیے سرمایہ تھے. تو ان سے بھی بنفس نفیس ہم نے سنا کہ کوئی مرید ان سے کچھ کہہ رہا ہے تو خواب سنا رہا ہے، تو کہا کہ تعبیر دینے کی بجائے انہوں نے یہ کہا کہ اچھا خواب ہو تو شکر ادا کریے اور بھول جائیے، تاکہ وہ خواب آپ کے اندر ایک تکبر کی ایک ادنا سی چنگاری بھی نہ پیدا کرے کہ اس کو یاد کرتے رہیں گے تو آپ کے اندر یہ ہوگا کہ میں نے یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا. اور برا ہو تو استغفار کریے اور بھول جائیے، تاکہ وہ وہم پیدا کر کے آپ کی زندگیوں پر جو ہے تاریکی نہ پیدا کر دے. پھر ہم اسی مشغلے میں رہتے ہیں کہ یہ دیکھ لیا کہاں سے کیا ہوتا ہے، کہ پھر ہر ایک کے اوپر شک میں گزار دیتے ہیں. تو کتنا بہترین سولوشن بھی دیا. تو یہ بڑوں کا خاصہ ہے بھائی کہ ہر خواب کے پیچھے نہیں بات. تو آج کل کیا ہو رہا ہے کہ گوگل کرتے ہیں I have seen this and this. What if some person have seen this in his dreams? What if someone has seen mountains and valleys and pastures? What if someone has seen light? اب وہ ڈھونڈتے ہیں. اب وہ جو ایسا اب سائٹ گوگل میں کرتے تو کئی چیزیں نکلتی ہیں. اب وہ ایسا معنی ڈھونڈتے ہیں جو ان کی مزاج سے زیادہ قریب ہو جائے، جو وہ چاہتے ہیں ویسا معنی ملے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں. تو تعجب حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسا
طریقہ ایجاد ہے، ایک ایسا طرز سوال اور جواب ہے کہ آپ ہر چیز اپنے مزاج کے حساب سے چاہتے ہیں تو ویسے ہی ملے. تو خیر اعجاب بہت بری چیز ہے، کبر. اسی طرح کسی بزرگ نے کچھ عطا کر دیا تو مجھے کچھ سمجھتے ہیں یا میں کچھ ہوں بول کے تو عطا کیا، یہ سمجھنا یہ بھی کبر ہے. تم کچھ نہیں ہو، یہ سمجھو کہ کچھ عطا ہو گئی تو وہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے دیا. تم کچھ نہیں ہو، تمہاری حقیقت اگر ہوتی تو تمہیں تمہارے اندر کی پوری غلاظت اور گندگی ختم ہو جاتی. تو اسی طرح والمنازل کثیرہ یطول احصاؤها، اسی طرح منزلیں اور بہت ساری ہیں منزلیں، اس ان کا کاؤنٹ بہت they are numerous، وہ لا تعداد ہیں کہ ہم ان کا ذکر کریں. تو صرف اس کے لیے ایک یہ بات بتا دیتے ہیں کہ شرط السالکی ان لا يرحل الى مقام حتى يستوفى المقام الاول، فإن ترك مقاما قبل ان يستوفى حقه كان كالمريض يشرب المسهل قبل ان يصلح خلطه فإنه لا يفيد المسهل ولا بل يزيد عليه. کہ اسی طرح کہ شرط یہ ہے کہ ایک مرید کی، ایک سالک کی جو راستہ طے کرتا ہے یہ روحانیت کا، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے مقام روحانیت کی طرف آگے نہ بڑھے جب تک کہ وہ پہلے جس مقام روحانیت میں ہے پہلے اس کو صحیح سے کامل نہ کر لے، اس کو صحیح سے عبور نہ کرے. جب تک کہ صحیح سے اس کو پورا نہ کرے جب تک آگے نہ بڑھے. یعنی کہ یہ یوں بات ہو کہ آپ سمجھیں کہ ایک 10 فلور کی بلڈنگ چڑھ رہے ہیں اور آپ ابھی اس انداز سے چڑھ رہے ہیں کہ اب جیسے کہ آپ سٹیئرز سکپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض کو جلدی چڑھنے کے لیے کیا ہوتی ہے کہ سٹیئر سکپ کرتے ہیں، تو آلٹرنیٹ سٹیئر پہ پیر ڈالتے ہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں مس ہو گئی. میں روحانیت میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ اسی طرح ایک اسپرچول جرنی ہے آپ کی، دیر از اے لیڈر، کہ وہاں پہ آپ اگر ایسا کریں گے کہ کوئی سٹیئر کو سکپ کر دیں گے، وہاں پہ پورے طریقے کے ساتھ پیر جمائے بغیر آگے بڑھ جائیں گے، کسی چیز کو چھوڑ دیں گے، کسی پر عمل کریں گے، کسی پر قدم رکھے، کسی کو چھوڑ دیے، تو زندگی اس سے کیا ہوگا کہ آپ آگے کے مقام روحانیت کو عبور کرنے کے لیے چلے گئے، پہلا صحیح عبور نہیں کیا، تو آپ کی کیفیت یہ ہوگی کہ جب تک آپ نے پہلے والے کا حق پورا ادا نہیں کیا اور دوسرے مقام میں داخل ہو گئے، تو آپ کی مثال سیدنا امام العائد روس ایسے شخص کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسا شخص کی مثال اس مریض کے جیسی ہے کہ جو مریض ہے اور جلاب پی جاتا ہے، جلاب کا کوئی مکسر پی جاتا ہے، یعنی کہ جلاب کو صحیح انداز سے استعمال کرنے کی جگہ کیا کرتا ہے، اس کو ادبنا پی جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جلاب کو روکنے کی چیز بھی اس کے لیے اور پریشانی کا سبب بن جاتی ہے بجائے اس کو صحیح کرنے کی. تو اس کے لیے مفید ہونے کی جگہ ابھی اور اس کے لیے مضر بن جاتی ہے، تو اور نقاہت بڑھ جاتی ہے. کبھی دیکھیں آپ جیسا کہ عام طور پر ہم مثال ہی دے دیتے ہیں، قبض ہو گیا وغیرہ ہو گیا تو پہلے ہی تکلیف ہے، اس میں یہ سب گول، لوگ آج کل آسان نسخہ ہے یہ سب گول تو استعمال کرتے. اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے استعمال کرنا ہے، آپ ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے آپ کا دل کرے، اور 2-4 ڈوز لے لیے تو اس کے بعد میں تو تکلیف قبض کی ختم ہونے کی ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر اس کے بعد نقاہت بڑھ جاتی ہے. تو لہٰذا ایک روحانی منزل سے دوسری روحانی منزل کو طے کرنے کے لیے پہلے جس مقام میں ہو اس کو صحیح کرنا ضروری. اور وہ کیسے ہوگا، آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا
تو وہ یہ ہے کہ صرف آپ اپنے عیب کو دیکھیں، میں کہاں غلطیاں کر رہا ہوں، اور ان غلطیوں کو سدھارنا کیسے، جو کر رہا ہوں اس میں کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جیسے جیسے مقامات بڑے کرتے چلے جائیں تو آپ کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیں یا کسی کے ساتھ کچھ بھی معاملہ کریں اور اپنے آپ کو خضر سمجھیں یا اپنے آپ کو وقت کے غوث العظم سمجھیں، شیخ عبد القادر جیلانی سمجھیں، یا اپنے آپ کو معین الدین چشتی سمجھیں کہ کہیں کہ ہم بزرگاں ایسا کرتے تھے۔ وہ تو آپ کاپی کر رہے ہیں۔ بزرگان دین ان مقامات کے بعد جو کرتے تھے وہ خود سے نہیں کرتے تھے، اللہ کرواتا تھا۔ تو لہذا اپنے آپ کو کی اصلاح کریں، ان چیزوں کا خاصا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کی قبروں میں روح سکینہ اور حفظ اور امان نازل فرمائے، نور عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بعد از وصال بھی خوش رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو کمی ہو گئی یا کچھ کہنے سنانے میں غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ صحیح تعلیم سیکھیں اور آگے سکھا سکیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم سچائی اور سچ والوں کا راستہ، حق والوں کے راستے پر رہیں اور ان پر عمل کر سکیں۔ سیدنا امام العیدر، سیدنا امام احمد بن زین الحبشی اور اس طرح جمیع اولیاء و صالحین کرام، سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ وارضاہ، اور جمیع سلاسل اور ان کے پیران طریقت مشائقین اعظام، اللہ تعالیٰ ان کی روحانیت اور ان کی برکتوں اور ان کے راستوں کا خیرات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سچا رکھے، ماں باپ کا فرما بردار رکھے، مشائقین کا فرما بردار رکھے، اپنے پیر و مرشد کا فرما بردار رکھے، انہیں راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ الفاتحہ لحضرت نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 اللهم آمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الأمجد ورسول الله سعد سيدنا محمد وآله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا كثيرا۔ کسی نے منزل کا کوئی معنی ڈالا ہے مقام کا اسٹیج کہہ کر، تو میں اردو کی بات کر رہا تھا، انگلش میں تو اس کو اسٹیشن ہی کہیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔
ہیلو السلام علیکم.